معزز احترام، بڑی دیر سے اپنی اس محفل کو سماعت کر رہی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا، من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا وأرسله منجلا، أرسله مبشرا وأرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں دامن اپنا خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں دامن اپنا خالی ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ ایک کلام اور لکھتے ہیں، اس کی بھی دو تین شعر سن لیجیے۔ تمہید باندھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہی تمہید ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یہ یاد رکھیے گا۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے خوش نصیب ہیں اہل نٹواں کے تمام افراد، وہ تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان کہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اور جہاں تک میری معلومات میں بات آئی، میں تو اکثر بڑی محفلیں کرتا ہوں، لیکن ایسا نام اب تک کسی نے نہیں بتایا تھا کہ تمام زندہ دل مسلمانوں نے اپنے مرحومین کے ایصال کی خاطر اس محفل کو سجایا۔ بڑی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جتنے افراد نے جس اعتبار سے بھی دامیں گرمیں قدمیں سفریں مدد کی، تعاون کیا، سجانے میں، رچانے میں، بسانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ پروردگار عالم ان سب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، آمین۔ ان کی قبروں کو تحت نگاہ کشادہ فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ میں نے قرآن مبارک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، میں آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں، دین کی کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں، اور آپ اپنے گھروں سے اپنے بستر کو چھوڑ کر کے آ کر کے بیٹھے ہیں کہ مہمان ہمارے گاؤں میں آئے ہیں تو ہم مہمان کی خدمت کریں، ان سے کچھ سنیں۔ اب اگر یہی بات میری ماں بہنوں کو بھی سمجھ میں آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، چونکہ جہاں بغل میں ان کی محفل لگا دی جاتی ہے وہاں انہی کی تقریر زیادہ ہوتی ہے۔ ان کو تو ایوارڈ دینا چاہیے، پتہ نہیں کون سی بات ہے ختم نہیں ہونے والی۔ بہرحال آج کل کی ضرورت یہ ہے، یہ زیادہ سنیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مرد تو بیچارے جمعہ کے دن نہا دھو کے 2 رکعت پڑھنے کے لیے چلے بھی جاتے ہیں، ان کا معاملہ اتنا بڑھیا ہے کہ کوئی 20 سال سے سجدہ نہیں کی ہے، کوئی 10 سال سے سجدہ نہیں کی۔ شادی ہوئی تو اماں نے قرآن دیا، گاڑی میں آگے لا کے رکھوا دیا، سنبھال کے لے جائیے، دلہن کی سب سے قیمتی چیز یہی ہے۔ روز قرآن پڑھتی تھی، جب سے قرآن آیا ہے گھر میں، گھر کے سب لوگ پڑھتے ہیں، بس یہی نہیں پڑھتے۔ اور کبھی بلا لیجیے میلاد پاک میں تو بس سننا بھی نہیں ہے، سنانا ہے کہ نہیں؟ لگ رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب آوازیں بند ہونے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ اس گاؤں کے مرد ہی نہیں عورتیں بھی ہوشیار ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری ماں بہنوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو عطا کریں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تمہیں جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے تحت بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن آج چونکہ میرا موضوع الگ تھا، میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ایصال ثواب کی کرنے کی کوشش کروں گا۔ رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ رسول جس کے کرنے کا حکم دے اسے کرو، اور جس سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ حضور جس کے کرنے کا حکم دے اسے
کرو، جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ ایصال ثواب کے متعلق کچھ باتیں آپ کو تب سمجھ میں آئیں گی جب آپ اپنے ذہن میں ایک سوال پیدا کر لیجیے، ایک سوال اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ سوال کیا ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے کیا اس بندے کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، جو انتقال کر جائے تو کیا زندے لوگ کچھ پڑھ کر کے اس کی روح کو ثواب بھیج سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ بلا شک و شبہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ چاہے کوئی مردہ ہو چاہے کوئی زندہ، کوئی شخص اپنے اعمال صالحہ کا ثواب کسی کو بھی دے سکتا ہے اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کسی کو بھی دے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کسی سے مراد مومن ہے، مومنین میں سے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہنچ جائیے وہیں بھاگنا شروع کر دیجیے۔ کوئی دوست مرا گئے ندی کے کنارے اور وہیں کلیائی گول کاٹ لا ما تعبدون۔ مومنین میں سے زندہ ہو یا رخصت ہو گئے ہوں، آپ جو اعمال صالحہ ہیں ان کو کر کے اس کا ثواب انہیں پہنچائیں، پہنچتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حدیث کی راوی ہیں، روایت کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں اپنی والدہ کے پاس ہوتا تو میری والدہ مجھے صدقہ کرنے کے لیے کہتی ہے، میری والدہ مجھے صدقہ کرنے کے لیے کہتی ہے۔ اب سنیے، وہ عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر میں اب بھی صدقہ کروں کیا اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اب بھی صدقہ کر دو، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی امی کا انتقال ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری والدہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، میں اپنی والدہ کے لیے کوئی چیز صدقہ کرنا چاہتا ہوں، سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سعد بن عبادہ تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اسے ثواب پہنچے گا ہی نہیں، کیا کرے گا کر کے؟ حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ پانی ہے، پانی ہے۔ اس وقت پانی حاصل کرنے کی بڑی قلت تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کنواں اور اس کنویں کا پانی یہ سعد بن عبادہ کی ماں کے لیے ہے۔ دو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی کہ مرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ ثواب پہنچتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ رسول جو عطا کریں اسے لے لو، مردوں کو ثواب بخشنا یہ رسول عطا کر رہے ہیں۔ سعد بن عبادہ کی والدہ کے لیے پانی کا کنواں کھدوا کر کے جو صدقے کا ثواب پہنچایا جا رہا ہے،
یہ رسول سعد بن عبادہ کے توسل سے ساری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو سعد بن عبادہ یہ میرا صحابی ہے، اس کی ماں کا وصال ہوا ہے، یہ اپنے ماں کے وصال کے بعد صدقے کا ثواب پہنچانا چاہتا ہے، لہذا تمہارے زمانے میں 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی آ کر کے کہے یہ فضول ہے، یہ بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میری حدیث پاک کو سامنے رکھنا اور کہنا اگر نبی اپنے امتی سعد بن عبادہ کی ماں کو کنویں کا پانی کا صدقے کا ثواب پہنچانے کے لیے جائز کہتے ہیں تو ہمارے زمانے میں بھی اگر شربت ہو، پانی ہو، کھانا ہو، کسی مومن کی ماں انتقال کر جائے اس کے نام سے ایصال کیا جائے، جیسے تب ثواب پہنچا کرتا تھا ویسے آج بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ تو یہ سارے ثواب کرنا چاہیے۔ بہت سی قومیں ہیں اور بہت سے فرد ہیں، الگ الگ مزاج، الگ الگ دماغ، جو جہاں تک دیکھتا ہے، جہاں تک جانتا ہے وہیں تک پہنچتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ قرآن ان کے سامنے ہوتی ہے، حدیث پاک ان کے سامنے ہوتی ہے، قرآن ان کے سامنے ہوتا ہے، حدیث پاک ان کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے کانوں پر پردہ ہے، ان کی زبانوں پر پردہ ہے۔ کسی ایسے شخص کی بات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا قابل مبارکباد ہیں اہل نٹواں کے تمام مسلمان جنہوں نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی خاطر اس محفل کو سجایا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ایک بیٹے کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بیٹے کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ماں باپ کا خیال کریں۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہے، اچھی بات کہے، پیاری بات کہے، اور جب اس کی ماں رخصت ہو جائے تب تو اس بیٹے کا یہ فریضہ ہے کہ بیٹا جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے والدین کی قبر پہ جا کر کے حاضری دے۔ دونوں کو اس کا فائدہ ہے۔ آپ یاد کر رہے ہو، آپ کو بھی فائدہ ہے، جس کے لیے کر رہے ہو اس کو بھی فائدہ ہے۔ جو قبر پر جائے والدین کی اس کا فائدہ یہ ہے، زندگی میں اگر کوئی ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھے اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن اسی نیک نیتی کے ساتھ ماں کے رخصت ہونے کے بعد اگر کوئی اپنے ماں کے قبر کی مٹی کی زیارت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں کسی کے لیے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگ جائے، جنازے میں صفیں لگائی جاتی ہیں نا، 3 صف کر لو، 7 صف کر لو، 9 صف کر لو، اس لیے کہ اللہ طاق ہے، طاق کو پسند فرماتا ہے۔ 3 طاق ہے، 5 طاق ہے، 7 طاق ہے، کر لو۔ کہتے ہیں جس کے جنازے میں 3 صف ہو گئی، 5 صف ہو گئی، 7 صف ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ جس کے جانے کے بعد کچھ لوگ اسے اچھا کہنے لگ جائیں اللہ اس کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ تو ذرا سوچو جب بیٹا ہر جمعہ کو جا کر کے کہہ رہا ہوگا، کہے گا مالک یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، یہ جو تعلیم ہے ایسی ماں کی دی ہوئی ہے، یہ جو میری تربیت ہے میں اس قبر پہ حاضری دے رہا ہوں اسی ماں کا صدقہ ہے، پروردگار میری ماں کی مغفرت فرما دے، میری ماں کی بخشش فرما دے، میری ماں اچھی تھی، میری ماں نیک تھی، پروردگار میری ماں کے سروں سے عذاب کو دور فرما دے۔ بیٹا جا کر کے کہتا رہے گا رب کی رحمت جس دن جوش میں آئے گی اللہ اس کی ماں کی بھی مغفرت فرمائے گا، اس کے بیٹے کی مغفرت۔ تو مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ایک طبقہ ہے جو ڈھنڈورا پیٹ کر کے کہتا ہے کہ کچھ نہیں پہنچتا، صحیح بات ہے نہیں پہنچتا، ان کا نہیں پہنچتا، پہنچنے کے لیے کنیکشن کا ہونا ضروری ہے۔ جن کا تار ہی وجیلنس والوں نے ٹرانسفارمر سے کاٹ کر کے کھمبے سے الگ کر دیا ہو ان کا کیا پہنچے گا؟
لاکھ بٹن دباتے رہو کبھی اے سی کی ہوا نہیں آنے والی، اس لیے کہ کھمبے سے تاری کاٹ دیا گیا ہے۔ لیکن ہم کون ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت کے افراد ہیں، اور کوئی خانگی نانوتری کھمبا ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار نے قادری کھمبا عطا فرمایا ہوا ہے، اور اس قادری کھمبے میں اتنا پاور ہے، اگر کبھی ٹچ کرو گے نا تو تمہیں تھوڑا پتہ چلے گا کہ اس کھمبے میں جو پاور ہے وہ زمین، پانی اور ہوا نہیں سپلائی کرتی، مدینے سے اس کا کنیکشن ہے، محمد مصطفیٰ کے دربار سے عطا کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، ہمارا کنیکشن مضبوط ہے، ہمارا پہنچتا ہے، تمہارا کٹا ہوا ہے، تمہارا نہیں پہنچتا۔ اچھا، یہ تو علم کی کچھ باتیں ہیں، آپ لوگوں کی بیداری کے لیے میں کہتا ہوں، اس لیے کہ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، نیند کا بھی غلبہ ہو سکتا ہے، تھوڑا تازگی کے لیے۔ عالم تو عالم، اہل سنت والجماعت کے جاہلوں کا معیار بھی بہت بلند ہو پاتا ہے، بڑا بلند ہو پاتا ہے، یا اپنے بھی آ جائیں تو ان کے مولوی صاحب کو جانا پڑے گا، یہ بات پکی ہے۔ وہ ایک شخص نے کہا تم کھڑے ہو کر کے کچھ بھی پڑھ دیتے ہو، کعبے کی بدرود بجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمشو دعا تم پہ کروڑوں درود، پہنچتا ہے؟ ہیرا نہ پھرا، اس نے گالی دی، گالی دی تو ناراض ہو گیا، کہنے لگا میں تم کو اچھی بات بتاتا ہوں تو گالی دیتا ہے، کہنے لگا گالی پہنچ نہیں تیری ماں کے پاس، اب خاموش، کہنے لگا اگر گالی پہنچتی ہے تو پھر درود و سلام کیوں نہیں پہنچتا؟ تو آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا تازگی کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک شخص تھے تو ان کے سامنے یہی سوال آیا گیا، کہا اچھا یہ بتاؤ تم لوگ یہ جو کھانا ہے، شربت ہے، پانی ہے، میٹھا ہے، جو ساری چیزیں فاتحہ کرواتے ہو تو یہ تمہارے مرحومین کو پہنچتا بھی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بالکل پہنچتا ہے۔ کہا تو پھر اس کو کھاتے بھی ہوں گے؟ کہا بالکل کھاتے ہیں۔ کہا پھر تو قبر میں معاملہ بڑا گڑبڑ ہوگا، جو کھائے گا اسے باتھ روم بھی لگے گی تو قبر تو ساری گندی ہو جائے گی۔ تو کہنے لگے نہیں، بالکل صاف ستھری رہتی ہے، ایک دم صاف ستھری رہتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہم بھیجتے ہیں کھاتے ہیں، تم نہیں بھیجتے، ہم بھیجتے ہیں وہ کھاتے ہیں، تم نہیں بھیجتے، اب جب نہیں بھیجو گے تو جو ملے گا وہی کھائیں گے، تو صاف تو رہے گا ہی۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب یہ منبر رسول ہے، یہ بے کی بات ہے، نہیں۔ سیدنا حماد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں قبرستان گیا، قبرستان جانے کے بعد میں ایک قبر سے ٹیک لگا کر کے آرام کرنے لگ گیا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا یہاں کے جتنے مردے ہیں سب حلقہ بنا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، حلقہ بنا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، گول دائرہ۔ تو میں نے ان مردوں سے پوچھا، میں نے کہا کیا بات ہے، قیامت تو نہیں نہ آ گئی؟ ان لوگوں نے کہا قیامت نہیں آئی ہے۔ شیخ حماد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر قیامت نہیں آئی ہے تو یہ حلقہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ حلقہ کیوں بنائے ہوئے ہو؟ کیوں گرد گرد اکٹھا ہو؟ گولا بنا کر کے سارے آخر کیا لے رہے ہو؟ تو اس مردے نے کہا شیخ حماد سنو، آج 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ایک شخص اس قبرستان سے گزر رہا تھا، اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے ہمیں دے دیا ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے پر اتنا ثواب عطا فرمایا ہے، یہ ثواب 1 سال سے بانٹا جا رہا ہے، اس میں کبھی نہیں ہو رہی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مردوں کو پہنچتا ہے اور اسی لیے ہم لوگ دیتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں۔ شب بارات میں روحیں گھر آتی ہیں، یوم عاشورہ روحیں گھر آتی ہیں، عید کے روز روحیں گھر آتی ہیں، بقرعید میں روحیں گھر آتی ہیں، جمعرات میں روحیں گھر آتی ہیں،
اور آنے کے بعد گھر کے باہر کھڑی رہتی ہے اور کہتی ہے ہم نے تمہیں کیا نہ دیا، ہم نے تمہیں کیا نہ دیا، یہ مکان یہ ہماری زمین پر ہے، یہ گاؤں یہ ہمارا آباد کیا ہوا ہے، ہم نے تمہیں اپنے نام کی زمین دی، ہم نے تمہیں اپنا بنایا ہوا مکان دیا، ہم نے تمہیں اپنا نام دیا، ہم نے تمہیں اپنی پہچان دی، ہم نے تمہارے لیے کیا نہ کیا، ہم نے محنت مشقت کی، آج تمہاری زندگی آسائش و آرام سے گزر رہی ہے، ہمیں کچھ دو، ہمیں کچھ دو، اگرچہ ایک ہی روٹی کیوں نہ ہو ہمیں دو۔ آج بھی مسلمانوں میں جو سمجھدار ہیں ان کے گھروں کا یہ دستور ہے، وہ ہر دوشنبہ کو فاتحہ دلواتے ہیں، وہ ہر جمعرات کو فاتحہ دلواتے ہیں، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے میرے آباء و اجداد کی روح جب میرے گھر پہ آئے تو اس حال میں آئے، وہ ادھر سے آ رہے ہو، ادھر سے فاتحہ ہو رہا ہو، وہ دروازے پہ آ کے کھڑے ہو، ایصال ثواب کی تھالی ان کے ہاتھوں میں ہو، جب تک زندہ تھے دعا دیا کرتے تھے، جب تھالی لے کے قبر میں جائیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرے، ان کی دعا سے اللہ ہمیں اور برکت عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے، ایک حدیث پاک ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ دیا جائے وہ کھانا کتے نہیں کھاتے، وہ کھانا کتے نہیں کھاتے۔ اب آپ سمجھتا ہے میں کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ ہم تو بسم اللہ کے ساتھ اعوذ باللہ بھی پڑھ لیتے ہیں، چاروں کل بھی پڑھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں، الف لام میم مفلحون تک بھی پڑھ لیتے ہیں، یاسین بھی پڑھ لیتے ہیں، سورہ رحمان بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم کو جو آتا ہے سب کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ جب صرف بسم اللہ کا یہ پاور ہے تو ذرا سوچو چاروں کل کے پاور کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو نازل ہی ہوئی ہے شیطان بھگانے کے لیے، اس کا تو نزول ہی ہوا ہے۔ آپ جس عقیدے پر ہیں، آپ جس عقیدے پر ہیں، یہ عقیدہ آپ کو کسی زمیندار نے نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو 250 سال سے، ہمارا تعلق وہاں سے ہے، ما انا علیہ وصحابی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، ہم اس اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ ایصال ثواب کریے، اپنے مرحومین کو یاد رکھیے، ان کے نام سے فاتحہ قاری دلوایا کریے۔ ظاہر سی بات ہے سب کچھ تو ہمیں ملا ہوا ہے، اور جو آپ کو منع کرتا ہے اس سے صرف ایک سوال پوچھیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جتنے سوال ہیں وہی کرتے ہیں، ہم صرف جواب دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میلاد کیوں کرتے ہو؟ فاتحہ کیوں کرتے ہو؟ یہ مائک ٹیڑھا کیوں؟ یہ سامیانہ میں لٹکا ہوا کیوں؟ اچھا تو لائٹ کا لگانا کیسا ہے؟ تو پھر جب لائٹ کے ساتھ جنریٹر لگانا چاہیے یا کھمبے سے جوڑ دینا چاہیے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سارے سوال کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں آپ صرف ایک سوال کرو، ایک سوال پوچھو، ہم ایصال ثواب پہنچا نہیں سکتے، کیا ہم پڑھ دیں تو اللہ اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ اللہ ہمارے مرحومین تک پہنچا دے؟ انکار کر دو، وہ کبھی نہیں انکار کرے گا۔ ان کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو جائز لکھا ہوا ہے، اور اس جماعت سے بچ کر کے رہا کریے، بچ کر کے رہا کریے۔ ہر کسی کی تبلیغ کا سننا اور ہر کسی کی باتوں کا سننا یہ ضروری نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید کمال اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ افراتفری نہ کریں تو اچھا۔ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا ان سے اجتناب کریے، بچیے ان سے۔ آپ جب آپ ان سے ملاقات کریں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے کلمہ پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ کیا اہل سنت والجماعت کے عالم ہم کو یہ بات نہیں بتاتے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، سب کچھ؟ لیکن
وہ نماز، کلام، کلمہ، روزہ کے بعد کیا بتاتے ہیں، ہم کیا بتاتے ہیں، وہ چیز معنی رکھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، کلمہ پڑھو، تلاوت کیا کرو، صدقہ دیا کرو، زکات دیا کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اعمال صالحہ میں ہیں، پہلے اپنا ایمان مضبوط کرو، اس کے بعد یہ سارے کام کیا کرو، اس کے بعد یہ سارے کام کیا کرو۔ جب ہم سے پوچھتا ہے کہ ایمان مضبوط کرو مطلب، تب ہم اسے کہتے ہیں کہ سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہوا ہے، اسے مانا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب دیا ہے، اسے مانا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن ہیں، جنتی ہیں، اسے مانا کرو۔ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت نہ لگایا کرو، وہ پاک دامن ہے، ان کی پاکی بیان کیا کرو۔ ہم یہ سکھاتے ہیں، لیکن وہ آپ کو پہلے کہے گا کلمہ پڑھو، پھر کہے گا نماز پڑھو، پھر کہے گا روزہ رکھو، پھر اس کہے گا تلاوت کرو۔ جب 1 مہینہ 40 دن کا چلہ مکمل کرنے کے قریب جاؤ گے، تب وہ آپ کو کہے گا نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ نبی کی تعریف کرے گا تو یہ کہے گا نبی ایسے ہی ہے جیسے بڑے بھائی ہوتے ہیں، ان کی تعظیم بڑے بھائی کی جیسی ہونی چاہیے۔ وہ آپ کو یہ تعلیم دے گا جو تعلیم آپ کے ایمان کو برباد کر کے آپ کے اوپر کفر کو عائد کر دے گی، لیکن جو تعلیم اہل سنت والجماعت کے علماء آپ کو سکھائیں گے، اس کا حال یہ ہوگا ہم مصطفیٰ کی شان بیان کرتے جائیں گے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے مرتبوں کو بلندی عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ ہمارا یہ ماننا ہے یہ سروں کے امامے، یہ جسم کے جبے، یہ سروں کی ٹوپیاں، یہ گھروں کے کھانے، یہ ہماری خوراک، یہ ہمارا پیسہ، جو کچھ ہمیں اللہ عطا کرتا ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کرتا ہے، ان کی اولاد کے صدقے میں ہمیں کھلایا کرتا ہے۔ تو ان سے دور رہیے، دوری اختیار کریے۔ کام کے بنسبت اور کسی چیز کے بنسبت لوگ قریب سے قریب ہوتے تب چلے جاتے ہیں، باتیں سننے لگ جاتے ہیں، وہ آپ کے ایمان کو چھین لیں گے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے وہ کلام لکھا جو میں نے پہلے ہی آپ کو سنایا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کے علماء سے ہی مسئلہ پوچھیں اور وہ جو بتائیں اسے مانیں۔ اس سال ثواب جو تمامی حضرات نے کیا، یا آپ اہل سنت والجماعت کے علماء سے پوچھیں گے تو آپ کو صحیح معلوم ہوگا، لیکن یہی آپ ان غیروں سے جا کر کے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کا کام کیا، حالانکہ احادیث مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اس کے تذکرے موجود ہیں۔ لہذا آپ تمامی حضرات کے سامنے جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اس کا